نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تکبر کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تکبر، کبر یہ میری صفت ہے۔ جو بندہ میری صفت میں آئے گا، تکبر میں آئے گا، تکبر کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے برباد کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو تکبر یہ اللہ کا خاصہ ہے اور تکبر سے منع کیا گیا۔ آگے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبر کی بھی تفصیل بیان فرمائی کہ تکبر ہے کیا۔ یہ بڑے غور سے سننے کا مقام ہے۔ دو چیزیں اس میں بیان کی گئی تکبر کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن یہاں پر دو چیزوں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حدیث پاک میں ذکر فرمایا الکبر بطر الحق، تکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بطر الحق، حق کو ناحق کر دے، یعنی اپنی نفسانیت، اپنی خواہش کی بنا پر یا اپنی نام نہاد سوچ کی بنا پر کہ ایک بات جو حق پر مبنی ہو اسے وہ ناحق سمجھنے لگ جائے۔ آپ دیکھیں نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے مزاج میں کہ وہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں اور وہ اپنے پیمانے مقرر کرتے ہیں کسی کو صحیح یا غلط سمجھنے کے لیے، بغیر کسی مشاورت کے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے متعلق رائے قائم کر دینا، یعنی اپنے ذہن کو سوچ کر، اپنے آپ کو اپنی طرف سے کوئی بھی بات سوچ کر یا کسی جملے کو پکڑ کر یا کسی کے عمل کو دیکھ کر اپنی نظر میں یہ رائے قائم کر دینا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یا کوئی ایسی بات حق ناحق کی، عدل و انصاف کی، بس اپنے مزاج کے مطابق کسی حق کو ناحق کر دینا، ناحق کو حق کر دینا، تو اس کو بھی کبر کے دائرے میں رکھا گیا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کا ہم نے مزاج دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مزاج کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور پابندیاں اور ضبط لگا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک غور و فکر کا مقام ہے۔ فرمایا الکبر بطر الحق، کہ انسان حق کو ناحق کر دے، اور غمط الناس، اور تعصب کی بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو اس حدیث پاک میں تکبر کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تکبر سے محفوظ فرمائے، بالخصوص جو حقارت، جو ہم لوگوں کو حقیر سمجھ لیتے ہیں، اپنی نظر میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھ لیتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے وسوسے کی صورت میں۔ یہ سب سے بڑا وار ہے کہ انسان کسی شخص کو اس بات کی طرف، شیطان کسی شخص کو اس بات کی طرف مائل کرے کہ بھائی تم تو بڑے افضل ہو اور یہ تو بڑا حقیر ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور شیطان کا آسان ہدف جو ہے نا، تکبر کے اجزاء میں سے، تراکیب میں سے ایک جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا، حقارت ڈالنا۔ بعض لوگ اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنے خاندان کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنی کاسٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح افضلیت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا یہ بھی کبر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اسی کو کہا گیا کہ تعصب کی بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اب تعصب مال کا بھی ہو سکتا ہے، تعصب اولاد کی کثرت کا بھی ہو سکتا ہے، تعصب خاندان کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تعصب کے تو بڑے دروازے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کو
یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو اس بات کا احساس دلائے کہ آپ افضل ہیں، چاہے وہ دین کے سبب احساس دلائے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بہت متقی سمجھے، وہ کہے کہ میں بہت افضل ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور یہ لوگ نماز و قرآن نہیں پڑھتے تو میں ان سے افضل ہوں۔ یعنی ہر وہ چیز چاہے اس کا تعلق دین سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کے اندر افضلیت کے پیمانوں کو لے کر آتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں، محتاج ہیں، اور رب کی عطا پائے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر وہ نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو جان ہے، ہم ہر لمحے سانس لیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کر کے نعمتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم محنت کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان تمام اسباب کے پیچھے، محنتوں کے پیچھے بھی یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے ہمیں دیتا ہے۔ در حقیقت ہم محتاج اللہ ہی ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرعون کا بھی یہی مسئلہ تھا، فرعون بھی اپنے آپ کو خدا اسی لیے کہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتا تھا، اس کے ذہن میں کسی کوشے میں یہی بات تھی کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب اسے کوئی عہدہ مل جاتا ہے یا اس کے پاس اللہ کی نعمتیں کثیر ہو جاتی ہیں، یا وہ اللہ پاک اسے دینے والا بنا دیتا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں شیطان وسوسے کے ذریعے گھس کر اس کی نیکیوں کو خراب کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس کے اندر کبر کا وصف ڈال دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبر سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عاجز رہیں، اس کے سامنے اللہ پاک سے تعلق، دعاؤں کا ہمیشہ رکھیں، ہر وقت ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفار، اپنے آپ کو کمزور کہنا، اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرنا، اپنے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں خشیت کا، تواضع کا، عاجزی و انکساری کا ہر وقت اظہار کرنا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا دعاؤں کی صورت میں ہو۔ یہ مومن کا خاصہ ہونا چاہیے، وہ ہر وقت اپنے دل کو خاشع رکھنا چاہیے، ڈرنے والا رکھنا چاہیے، دل ہمیشہ لرزتا رہے اللہ کے خوف سے، دل میں ہمیشہ یہ احساس رہے کہ مولا ہم تو کچھ نہیں ہے، بس ہے تو تیری ذات ہے، یہ سب عطائیں، یہ سب نعمتیں ہیں تو تیری ذات کی بدولت ہیں، تیری عطا کی بدولت ہیں، وگرنہ ہم تو ایک گوشت پوش کا ایک ٹکڑا ہے جو تیرے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہماری کمزوری کا عالم تو یہ ہے، ہماری جو ضعفی کا عالم یہ ہے کہ اگر تیرا حکم نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی لینے کا حل نہیں ہے۔ تو حکم دیتا ہے تو ہم سانس لیتے ہیں، تو حکم دیتا ہے تو ہم سانس خارج کرتے ہیں، تو حکم دیتا ہے، تیرے حکم سے دل دھڑکتا ہے، ہر سیکنڈ میں کتنی بار یہ دل دھڑکتا ہے۔ جب یہ دل دھڑکتا ہے تو خون کی نالیوں میں خون پہنچتا ہے، اور جب خون کی نالیوں میں خون پہنچتا ہے تو جسم کے اربوں اعضاء، اربوں نیوٹرونز جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، جس کے سبب پھر ہم اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں، پاؤں ہلاتے ہیں، جسم ہلاتے ہیں۔ تو حکم دیتا ہے تو ہمارے اذہان کے اندر جو اربوں قسم کی جو الیکٹرولائٹس ہیں، جو ہماری اربوں کے حساب سے الیکٹرولائٹس متحرک ہوتی ہیں، تب کہیں جا کر یہ الیکٹرولائٹس کی وجہ سے ہم فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کوئی بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ہم آئی کانٹیکٹس کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اعضاء کو متحرک کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ سب تیری عطاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ہی اتنا بڑا کمپیوٹر ہے، ہمارا جسم ہی اتنے بڑے نظام کو لے کر بیٹھا ہے کہ آج ہمارے اس جسم کے اندر کا جو نظام ہے، آج سائنس اس نظام کو بھی پوری طرح اثر نہیں کر پائی ہے۔ تو نے تو مولا تھوک کے حساب سے انسانوں کو بنایا، اور ہر انسان کو تو نے مولا برابر قسم کی نعمت دی ہے، کسی کے ساتھ تو نے کمی نہیں رکھی، نہ کالے کو گورے سے افضل دماغ دیا، نہ گورے کو کالے سے افضل دماغ دیا، نہ تو نے مسلم غیر مسلم کا معیار رکھا کہ مسلمان ہوگا تو اس کا دماغ اعلیٰ ہوگا، کافر ہوگا تو اس کا دماغ کمزور ہوگا۔ نہیں مولا، تو نے سب کو برابر نعمت عطا فرمائی۔ بس وہ نعمت کارآمد اسی وقت ہوتی ہیں جب تیرا کرم ہوتا ہے، تیری قربت ہوتی ہے، تیری رضا ہوتی ہے۔ جب بس جہاں پر تو راضی ہو جاتا ہے وہاں پر ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہاں ساری نعمتیں پھر کارآمد ہو جاتی ہیں۔ وہاں یہ جسم کا حق بھی اسی وقت ہی ادا ہوتا ہے جب تیری رضا شامل ہوتی ہے۔ جب تیری رضا ہٹ جائے تو پھر وہاں پر بربادی کا
اور